السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی کے دو نظریے یا مختلف ریمارکس، دو بڑی جماعتیں، ایک جیسے کیسز اور ریلیف مختلف مراحل میں مختلف قسم کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی قنبر زیدی صاحب، ویلکم سر۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنما سابق وزیر اعظم عمران خان، دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے جو رہنما ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف۔ عام انتخابات ہیں اور سپریم کورٹ سے بغیر کسی درخواست کی ایک مخصوص جماعت کے لیے یا اس لیڈر کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ایک درخواست ہے، آئینی درخواست ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کبھی کچھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملات کو؟ ذیشان دیکھیں، میں آپ کو دو کیسز کا کمپیریزن کر دیتا ہوں، آپ کے جو ناظرین ہیں وہ خود جج کر لیں کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کس طرف کھڑے ہیں اور کتنا انصاف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دیا جا رہا ہے۔ ایک ہمارے پاس کیس ہے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا معاملہ، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان تقریباً 12 لوگ ایسے ہیں پورے ملک میں جن سے یہ کیس لنک کرتا ہے، جس میں دو پرومیننٹ شخصیات ہیں، ایک نواز شریف اور ایک جہانگیر ترین۔ ڈیلی کی بنیادوں پر یہ پہلے سننے کا کیس کہا گیا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے شام 6:30 بجے تک اس کیس کی سماعت کی۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، جمعے سے پہلے سماعت کی، جمعے کے بعد سماعت کی، اور ایک بات مسلسل کہتے رہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کیوں ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیا وجوہات ہیں، چیف جسٹس بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ میاں محمد نواز شریف 62(1)(f) کے تحت نااہل ہے۔ ان کی نااہلی کے حوالے سے ابہام موجود ہے۔ ابہام کیا ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے اپنے جو ایکٹ ہے اس حوالے سے پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی جس میں 5 سال کے لیے سزا کر دی گئی، لیکن جو جسٹس عمر عطا بندیال نے نااہلی کے معاملے پر 62(1)(f) کا فیصلہ دیا ہے وہ تاحیات ہے۔ تو چیف جسٹس اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور آئینی تشریح اس کی کرنا چاہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ بہت بار عدالت میں کہتے رہے کہ میں کسی اسپیسیفک پرسن یا اسپیسیفک جماعت کے لیے کیس نہیں سن رہا، میں آئین کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں جتنی اجلت دکھائی گئی عدالت کی جانب سے، جس طرح سے وہ کیس ٹیک اپ کر کے لگایا گیا، پھر جس طرح سے کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ دینا ہے، جلدی کریں، جمعے کا دن ہے، تب بھی جمعے سے پہلے بھی سماعت ہو رہی ہے، انتخابات سر پہ ہیں، جمعے کے بعد بھی سماعت ہو رہی ہے، پھر اس کا فیصلہ محفوظ کر کے کہا کہ ہماری کوشش تھی آج سنا دیں لیکن ہمیں 1-2 دن لگ جائیں گے، ہم اس کیس کو سنانا چاہتے ہیں۔ تو ایک صاف چیز نظر آ رہی ہے، چونکہ نواز شریف نے الیکشن میں جانا ہے، بچے آپ یہاں سے نکل کے روڈ پہ جائیں، پوچھیں کون وزیر اعظم آ رہا ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کیوں، کیونکہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی ملک کی تاریخ رہی ہے کہ ہمارے ہاں پہلے سلیکشن ہو جاتی ہے بعد میں الیکشن ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہی وجوہات ہیں کہ اس میں عدالت بڑی اجلت میں نظر آ رہی ہے کہ فیصلہ دینا ہے، اور وہ 62(1). دوسری جانب ایک کیس جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، ٹیلی ویژن سکرینز پہ چل رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی کس طرح سے چھینے گئے ہیں، جو لوگ ٹاپ ٹیئر ہے ان کو کس طرح سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، پھر جو کریک ڈاؤنز جاری ہیں، ایم پی آرڈرز کے تحت گرفتاریاں جاری ہیں، یہ تمام جب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے اور ہمارے چیف جسٹس صاحب میں جب یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس میں عدالتیں کیا کر سکتی ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ، آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں۔ پھر جب چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹی وی تو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ پھر جب چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ایم پی او سے بات کے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے۔ تو پھر جب چیف جسٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ سر جلد سے جلوس ہمیں نہیں کرنے دیے جا رہے، آپ کائنڈلی نوٹس لیں، باقی جماعتیں تو کر رہی ہیں، تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک خالی حکومت آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، پی ڈی ایم سازش کر رہی ہے، اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، آپ کا اشارہ کس طرف ہے، کیا انتخابات ملتوی کرانا چاہتے ہیں، اپنے اداروں پہ یقین کریں، الیکشن کمیشن پہ یقین کریں، لیکن ایک عام شہری کو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس ٹائم ٹلٹ کس طرح سے چل رہا ہے۔ تو ہم پھر اس ساری ڈسکشن کے بعد ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ کس حد تک انصاف ہو رہا ہے۔ کمبر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف قاضی صاحب انتخابات کا حکم دیتے اور کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، دوسری جانب وہی قاضی صاحب کہہ رہے ہم تو کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ تیسرا یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز ہے یا آج کے دن کے حوالے سے کہ لطیف کھوسہ کی ڈاکومنٹڈ آن پیپر جو کوئی تیاری تھی وہ بالکل نہیں تھی،
اس معاملے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لطیف کھوسا صاحب میرا خیال سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر پولیٹیکل آرگیومنٹ کورٹ میں دیتے ہیں. تحریک انصاف کی لا ٹیم کو چاہیے ایک تو اس میں کچھ تبدیلیاں کرے کہ جو پروفیشنل لائر ہے جس کا فوکس لا پوائنٹس پہ ابھی انتخابات پہ نہیں ہے اس کو سامنے لایا جائے, عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. دوسرا ویجیلنٹ رہنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ذیشان کے لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ عدالت کے سامنے اٹھایا گیا شعیب شاہین نے, اس کے بعد شعیب شاہین عدالت میں موجود نہیں تھے, چیف جسٹس نوٹس لے چکے تھے. آج معاملہ ایک اور بلے کے نشان کا معاملہ عدالت میں اٹھایا گیا کہ یار ہمیں بلے کا نشان نہیں مل رہا, لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. حامد خان صاحب عدالت موجود نہیں تھے جنہوں نے وہ درخواست کی, وہ لائبریری بیٹھے تھے. تو that means you need to be very concerned about the things that you are highlighting in this court کہ آپ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ سر اس معاملے کا نوٹس لیں, لیکن آپ کو اسی طرح سے ویجیلنٹ, اسی طرح سے قانونی نکات, اگر وہ لیٹر نہ ہوتا یہ بلے کے نشان والے کیس میں جو پنجاب کی جانب سے لکھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ریلیف نہیں ملنا تھا, نہیں ملنا تھا. اچھا ایک طرف جو ہے وہ ٹھیک ہے قاضی صاحب کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دورہ معیار ہے, وٹ ایور ایک جماعت کو ریلیف کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں. لیکن جتنا اگر ہم قاضی صاحب کے اوپر تنقید کریں تو ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اتنا ہی یہ پی ٹی آئی کر کیا رہی, کیونکہ انہوں نے اپنے پورے جو لیگل ٹیم ہے, سلمان اکرم راجہ ہے ان کو انہوں نے ٹکٹ دیا, بیرسٹر گوہر ہے جو چیئرمین ہے ان کو ٹکٹ دیا, شیر افضل کو ٹکٹ دیا ہے, تو لطیف کھوسا کو ٹکٹ دیا. اب سب کو ٹکٹ بانٹ کے تو وہ الیکشن کیمپین کریں گے یا یہاں پہ تیاریاں کریں گے. پی ٹی آئی کے خود بھی یہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی نااہلی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اگر دیکھیں اوور آل دیکھیں کہ کس حد تک کاغذات نامزدگی منظور ہوئے, تو آج عدالت کے سامنے بھی فگر دیے گئے کہ 1195 کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, 76% بنتے ہیں. دیکھیں اب الیکشن کمیشن بڑا ٹیکنیکل کھیل رہا ہے. کچھ تو جو ڈائی ہارٹ عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں اور جو ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو تو نااہل بھی کاغذات نامزدگی مسترد بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن کچھ کے ایسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. ایک تاثر بھی دینا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے جس میں یہ الیکشن ہونے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے یا پھر فواد چودھری کے یا ایکس وائی زی 2-4 رہنما ایسے ہیں جن کے کیے بھی گئے, لیکن شاہ محمود قریشی کے مسترد کر دیے گئے. پھر یہ تحریک انصاف سمجھ لی تھی بڑی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے صنم جاوید, ان کے مسترد کر دیے گئے. پھر خصوصاً 9 مئی والوں کو الگ کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی, عباد فاروق کا کیس ہے جس طرح سے لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا ٹیکنیکل گیم ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ تاثر بھی رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کہیں پہ ہم ان کو وہ بھی کر دیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیں یا مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. اسی طرح سیم ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے. الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بلے کا نشان چھیننے کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ جائے؟ الیکشن کمیشن تو ایک آزاد ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کا تو کام انتخابات آ رہے ہیں, باقی چیزیں دیکھنا ہے. آپ ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات پہ لگے ہوئے ہیں یا پورے ملک کے انتخابات کا معاملہ ہے جس پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. وہ جاتی کیا ہے, جس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ سوچا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے, اس کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑنے نہیں دینا, اس کے لیڈرز کو نااہل کرنا ہے. سیم پیٹرن پہلے بھی آ چکا ہے. میں کسی جماعت کی حمایت نہیں کروں گا لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. لیکن جو اس ٹائم تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی تاریخ میں ہمیں اس طرح کی نظیریں نہیں ملتی ہیں جیسا پہلے ہو چکا ہے. اس ٹائم ایک آؤٹ آف دا وے جا کے سچویشن بنی ہوئی ہے, پورا ملک اس ٹائم سٹیک پہ لگا ہوا ہے. تو خدارا اگر آپ معاشی طور پر سٹیبلٹی چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے, تو ہمیں یہ تاثر ظاہر کرنا ہوگا کہ کسی ایک پارٹی کو لگایا جا رہا ہے, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوں گے, جب تک یہ ہو ختم نہیں ہوگی, تب تک ملک میں سٹیبلٹی ذیشان صاحب نہیں آ سکتی. میرا اور آپ نے الٹیمیٹلی شام کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ملک سے باہر جایا جائے. ایگزیکٹلی بہت شکریہ کمبر زیدی. جی بالکل, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی موڈ میں نہیں ہے, یا الیکشن کمیشن جس طرح غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے, اسی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی بھی نقائص ہے اور بہت ساری خامیاں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو خود دیکھنا ہوگا کہ ان نقائص سے کیسے نکلنا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہے, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.